باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم سال کے دوران 26ویں اتوار کی جو پاک لتوریہ کی عبادات کی تلاوتیں ہیں اس کے بارے میں غور کریں گے۔ سال کے دوران 26ویں اتوار کی جو لتوریہ ہے وہ ہمیں توبہ کی دعوت دیتی ہے، وہ ہمیں پیچھے مڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ حزقیال نبی کی کتاب اور اس کے 18ویں باب کی 25 تا 28 آیت پہلی تلاوت ہے۔ مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام 2 باب 1 تا 11 آیات دوسری تلاوت ہے، اور جو انجیل 1 اکتوبر کی ہے وہ ہے مقدس متی کی انجیل 21 باب 28 تا 32 آیت۔ حزقیال نبی اپنی جو آج کی پہلی تلاوت ہے اس کے بارے میں ہمیں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تمہاری اے خدا راہیں راست نہیں، کیا تمہاری راہیں ناراست نہیں ہیں؟ ہم کئی دفعہ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی کئی معاملات میں جو ہے وہ ناراست کہنا جو ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن مسیح خدا میرے عزیزو، خدا کی خدائی اگر ہم اس پر غور کریں تو خدا کبھی بھی جو ہے وہ ناراست نہیں ہے۔ خدا نے حضرت آدم کو بنایا اور اس نے اسے اچھائی کے لیے بنایا، اور حضرت آدم جو ہے وہ گناہ کر کے خدا سے دور ہو گیا، باغ عدن سے نکال دیا گیا، خدا کی فرما برداری میں نہ رہا، اور خدا نے پھر بھی اس کے لیے خوبصورت ایک پلان رکھا اور یہ کہا کہ تو حیات ابدی کے درخت میں سے جو ہے وہ نہیں کھا سکے گا، لیکن اس کے لیے ایک انبیاء کرام کی لمبی لسٹ جو ہے وہ تیار کر دی، اور اس کے لیے نجات کا جو پلان تھا، منصوبہ تھا، وہ آگے جو ہے وہ پیش کر دیا، یعنی اپنے پاک اور مقدس بیٹے کے دنیا میں آنے کے بارے میں بتا دیا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، انسان کی شروع ہی سے سرشت جو ہے وہ گناہ کی طرف رہی ہے، اور اسی لیے ہم خدا کو بھی کئی دفعہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں خدا وہ کرے، لیکن مسیح خدا میرے عزیزو، خدا کے منصوبے ہمارے منصوبوں سے اور ہیں، اس کی راہیں ہماری راہوں سے اور ہیں، کیونکہ وہ کلام اقدس میں فرماتا ہے کہ تمہارے خیالات میرے خیالات نہیں، نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، بلکہ تمہارے خیالات اور میرے خیالات جو ہے وہ بالکل جدا ہیں، اور تمہاری راہیں میری راہوں سے اس قدر جدا ہیں جس طرح آسمان زمین سے دور ہے۔ اور اسی لیے حزقیال نبی کے صحیفے میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ کیا تمہاری راہیں جو ہے وہ ناراست نہیں ہیں؟ ہم انسان ہونے کے ناطے اکثر اوقات ناراستی میں گر جاتے ہیں، لیکن ہمیں توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ اور مقدس پالوس رسول فلپیوں کے خط میں فرماتا ہے کہ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا۔ یسوع مسیح دنیا میں آیا، اس نے دنیا کو نجات دی، مخلصی دی، اور وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے صلیب پر قربان ہو گیا، اور صلیب پر قربان ہو کر اپنا خون بہا کر اس نے وہ باغ عدن کا دروازہ جو کہ بند ہو گیا تھا، خدا ان کے بھیجے ہوئے بیٹے نے، خدا یسوع المسیح نے اس دروازے کو دوبارہ سے کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو ہمیں نجات ملی، ہمیں زندگی ملی۔ اور اس لیے مقدس پالوس رسول فلپیوں کے خط 2 باب میں فرما رہا ہے کہ پاس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا، کیونکہ اس نے خدا ہو کر جو ہے وہ غنیمت نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حلیم اور فروتن کر دیا۔ مقدس متی کی انجیل 21 باب میں 2 بیٹوں کی مثال خدا یسوع مسیح اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک سے اس کے باپ نے کہا کہ باغ میں جا کر کام کر،
تو اس نے کہا بصر و چشم جناب، لیکن گیا نہیں۔ لیکن دوسرے نے انکار کیا، لیکن وہ چلا گیا۔ اور اس بات سے جو ہے وہ خدا یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے چنا کہ وہ اس کی امت ہو، لیکن وہ خدا سے دور ہو گئے، اور جو محصل تھے، گناہ گار تھے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو سنا اور سن کر ایمان لائے اور وہ زندگی میں داخل ہو گئے۔ سوائے آج سال کے دوران 26ویں اتوار کی پاک عبادت میں شریک ہوتے ہوئے اس بات پر غور کریں کہ ہم گناہ گاروں کے لیے یسوع مسیح آیا ہے، اور وہ گناہ سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ گناہ گار کو وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ خداوند ہمیں ہمیشہ گناہ سے نفرت کرنے اور سچائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔